بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی آن لائن کلاسز کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت شکر ہے اللہ پاک کا۔ امید ہے کہ گزشتہ کلاسز میں کروایا گیا تمام کام جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے دی گئی ہدایات کے مطابق صفائی سے اپنی کاپیوں میں کر بھی لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے طالبات، تو آئیے آج ہم اپنے تدریسی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ طالبات، آج ہماری تدریس جو ہے وہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ پچھلی کلاس میں جیسا کہ آپ نے سب سے پہلی کلاس میں نظم حمد پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، اور اسی کلاس میں نے آپ کو نظم اور نثر کا فرق بھی واضح کر دیا تھا کہ نظم اور نثر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے نظم حمد پڑھی تھی اور یہ آپ اچھی طرح یقیناً جان گئی ہوں گی کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، تو آج جو ہماری تدریسی نظم ہے اس کا نام ہے نعت۔ کیا نام ہے اس کا؟ نعت۔ اس نظم کے شاعر کا نام جو ہے وہ ہے احمد رضا خان۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نعت کس نظم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو دیکھیے بورڈ پر، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یعنی حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت جو ہے وہ نظم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آپ ان دونوں ناموں سے اچھی طرح واقف ہوں گی یقیناً۔ اسکول میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کچھ تقریب ہوتی ہے تو اس میں حمد اور نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ایسی نظم جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات بیان کرتے ہیں وہ حمد ہوتی ہے، اور وہ نظم جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں، اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات، یہ فرق جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے ہم اب اس کی باقاعدہ تدریس کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھول لیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹے، صفحہ نمبر 8 پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظم نعت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ احمد رضا خان۔ کیا نام ہے ان کے شاعر کا؟ احمد رضا خان۔ حمد کے شاعر کا نام تھا رئیس فروخ، جبکہ نعت کے شاعر کا نام جو ہے وہ احمد رضا خان ہے۔ طالبات، یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ حمد کے شاعر کا نام کیا تھا اور نعت کے شاعر کا نام کیا ہے۔ اب شاعر یعنی آپ کو پتا ہوگا شاعر سے مراد کیا ہے؟ شاعر وہ جنہوں نے یہ نظم جو ہے وہ لکھی ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، اچھا ایک اور چیز جو اس کی بلند خوانی سے پہلے میں آپ پر واضح کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب حمد پڑھی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دو دو لائنیں یعنی دو دو مصرے تھے، اور دو مصروں والی جو نظم ہوتی ہے وہ اس کے اشعار ہوتے ہیں، لیکن اس نظم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو اس طریقے کی نظم ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے یہ دراصل بند کہلاتا ہے۔ بند سے مراد یعنی دو سے زائد مصروں پر مشتمل جو ترتیب وار نظم ہوتی ہے اسے بند کہا جاتا ہے۔ اب اس بند میں دیکھیے آپ کے پاس ٹوٹل 3 اشعار موجود ہیں۔ 3 اشعار سے مراد یعنی کتنے مصرے ہو گئے؟ 6 مصرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو آئیے باقاعدہ اب اس کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تحت اللفظ میں یہ نظم آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، لیکن آپ نے اسے نہ صرف تحت اللفظ میں پڑھنے کی مشق کرنی ہے بلکہ آپ نے اسے ترنم کے ساتھ بھی پڑھنے کی مشق کرنی ہے، تاکہ جب آپ کے اسکول وغیرہ کھل جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور حالات بہتر ہو جائیں تو جب ہمارے اسکول میں کوئی پروگرام ہو تو آپ اس نظم کو ترنم کے ساتھ بھی پڑھ سکیں۔
ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اب دیکھیے، سنیے، میں غور سے سنیے گا، میں اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ امید ہے کہ آپ کو اس کی الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے اس میں اس نعت میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ دیکھیے، یہ دیکھیے، سب سے پہلا آپ کا لفظ ہے وہ ہے اولا و اعلیٰ، جس کا مطلب ہے بہتر اور اونچے مرتبے والا۔ اولا و اعلیٰ، بہتر اور اونچے مرتبے والا۔ دوسرا لفظ ہے قمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے؟ پھر ہے مژدہ، مژدہ کہتے ہیں خوشخبری، اچھی خبر۔ اس کے بعد ہے بالا، بالا کہتے ہیں اونچا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے مشعلیں، مشعلیں ہے روشنی کی جگہ موٹی بتی۔ پھر ہے اجالا، اجالا کا مطلب کیا ہے؟ روشنی۔ پھر ہے لامکاں، لامکاں کا مطلب ہے عالم قدس، عالم قدس وہ جگہ جس تک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی رسائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے عالم قدس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ بے کس، بے کس کا مطلب ہوتا ہے بے سہارا، جن کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ آپ کے کیا ہو گئے؟ الفاظ معنی ہو گئے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتائے ہیں۔ اب دیکھیے کاپی کی طرف کہ آپ نے کاپی پہ جو ہے اس کام کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ انڈیکس مینٹین کر لی تاریخ کے ساتھ، یعنی جس تاریخ پر آپ کا یہ کام اپلوڈ ہوگا آپ نے وہ تاریخ جو ہے وہ یہاں پر ڈالنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر، یعنی جس صفحے پر آپ یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے دیکھیے اس طرح سے آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ہو گیا۔ پھر آپ جو ہے وہ اگلے پیج پر اسی طرح نعت کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ الفاظ معنی جو ہے یہ کاپی میں کر لیں گے۔ دیکھیں طالبات، میں نے پچھلے 2 اسباق میں مختلف طریقے سے الفاظ معنی کا کام کیا تھا، اس سبق میں دیکھیے میں نے اس طرح کیا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ ان میں سے جس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، آپ آرام سے وہ کام کر لیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اس طرح مختلف ورائٹی بھی آپ کے پاس آ جائے گی کام کرنے کا طریقہ۔ جب میں نے الفاظ معنی کو دکھائے تو وہ دونوں الفاظ بھی اور میں نے نیلے پین سے لکھے تھے، اس بار میں نے الفاظ کو جو ہے وہ بلیک پوائنٹر سے لکھا، جبکہ معنی جو ہیں وہ میں نے کیا کر دی؟ بلو پین سے لکھ لی ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کام کے، تو آپ کو اپنے آپشنز کو دیکھنا ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ دیکھیے یہاں پر تاریخ کے حوالے سے بھی میں وقتاً فوقتاً آپ
دیتی ہوں۔ تاریخ جہاں پر اردو میں لکھا ہے وہاں پر آپ کو اسلامی تاریخ لکھنی ہے، اور جہاں پر انگریزی میں لکھا ہے وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں پر آپ کو انگریزی تاریخ لکھنی ہے۔ یعنی اس وقت جولائی کی جو تاریخ ہوگی جس دن آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، آپ کو وہ تاریخ جو ہے وہ یہاں ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نعت کو میں نے پڑھ کر آپ کو بتا دیا ہے، اس کو گھر میں تحت اللفظ میں بھی پڑھیے اور اس کو جو ہے وہ ترنم سے بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو اس طرح تلفظ، آپ کی تلفظ کی جو ادائیگی ہے وہ بالکل درست ہو جائے گی۔ اس طرح اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی املا جو ہے وہ بہتر ہو، یعنی نئے الفاظ کو بار بار لکھنے کی مشق گھر میں کسی رف کاپی میں کرتے رہیے، تاکہ آپ کی املا اور لکھائی دونوں جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائیں۔ اور اگلی کلاس میں اس کی تشریحات آپ کو سمجھاؤں گی، خلاصے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات کا کام شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت